السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دار ارقم اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، عنوان اسم صفت، تعارف۔ اسم صفت وہ لفظ جو کسی بھی اسم کی اچھائی، برائی، حالت، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے۔ مثلاً نیک لڑکا نیک صفت ہے، نئی گاڑی نئی صفت ہے، 4 مرغیاں 4 صفت ہے، 1 لیٹر دودھ 1 لیٹر صفت ہے۔ جملوں میں اسم صفت کا استعمال۔ مثالیں: یہ کیک میٹھا ہے۔ کیک کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ میٹھا ہے۔ پرندے خوبصورت ہیں۔ پرندوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہیں۔ میرا اسکول بڑا ہے۔ اسکول کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا ہے۔ یہ درخت سایہ دار ہے۔ درخت کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سایہ دار ہے۔ ان جملوں میں میٹھا، خوبصورت، بڑا، سایہ دار یہ صفات ہیں۔ ورک بک گرامر صفحہ نمبر 35۔ مشق۔ اپنی کمرہ جماعت میں کسی دیوار کی طرف دیکھیے اور لکھیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ مثلاً میں اپنے سامنے کی جو دیوار دیکھ رہی ہوں اس کے بارے میں یوں بیان کروں گی کہ میرے سامنے ایک صاف ستھری سفید رنگ کی دیوار ہے۔ اس جملے میں دیوار کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ صاف ستھری اور سفید رنگ کی ہے، جس پر بھورے رنگ کی خوبصورت اور قیمتی گھڑی لگی ہوئی ہے۔ بھورے رنگ خوبصورت اور قیمتی صفات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے صفات کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے سامنے کی دیوار کے بارے میں بتائیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے اس سبق کو توجہ سے سنا اور دیکھا ہوگا۔ آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ اس مشق کے کرنے کے بعد آپ اسم صفت کی پہچان کر سکیں گے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دار ارقم اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، عنوان مثبت، منفی اور سوالیہ جملے۔ تعارف۔ جملہ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے، چاہے بات تقریر میں ہو یا تحریر میں۔ ٹیکسٹ بک صفحہ نمبر 7 اور 8۔ آج ہم جملے کی 3 اقسام بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف اور اس کی مشق ترتیب وار بیان کی جائے گی۔ مثبت جملے،
تعارف۔ وہ سادہ جملے جن میں کام کا ہونا پایا جائے، مثلاً نور کھا رہی ہے، عامر اسکول گیا ہے۔ مشق: دیے گئے جملوں کو مثبت جملوں میں تبدیل کریں۔ احمد اسکول نہیں آیا ہے۔ مثبت جملہ: احمد اسکول آیا ہے۔ ہمارے پاس استری نہیں ہے۔ مثبت جملہ: ہمارے پاس استری ہے۔ اس چڑیا گھر میں ہاتھی نہیں ہے۔ اس چڑیا گھر میں ہاتھی ہے۔ فائزہ نے امی کی بات نہیں مانی۔ فائزہ نے امی کی بات مانی۔ آسمان پر بادل نہیں ہیں۔ مثبت جملہ: آسمان پر بادل ہیں۔ تعارف: منفی جملے: ایسے جملے جن میں کام کی نفی پائی جائے، مثلاً میں نے جھوٹ نہیں بولا، عامر اسکول نہیں گیا۔ مشق: دیے گئے جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں۔ دادی جان نے مجھے کہانی سنائی۔ منفی جملہ: دادی جان نے مجھے کہانی نہیں سنائی۔ پانی ضائع کرو۔ منفی جملہ: پانی ضائع نہ کرو۔ نادر نے تمام کبوتر اڑا دیے۔ منفی جملہ: نادر نے تمام کبوتر نہیں اڑائے۔ آج بارش کا امکان ہے۔ منفی جملہ: آج بارش کا امکان نہیں ہے۔ کمرہ امتحان میں باتیں کرتے ہیں۔ منفی جملہ: کمرہ امتحان میں باتیں نہیں کرتے۔ تعارف: سوالیہ جملے یا استفہامیہ جملے: ایسے جملے جن میں سوال کیا جائے، ان جملوں کے اختتام میں سوالیہ نشان آتا ہے اور کیا، کیوں، کیسے، کون، کب، کہاں، کس کا، کس لیے، کس طرح، کیوں کر جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کیا یہ علی کی کتاب ہے؟ سوالیہ نشان۔ آپ گھر کب آئیں گے؟ سوالیہ نشان۔ مشق: سادہ جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں اور آخر میں سوالیہ کی علامات لگائیں۔ وہ گھر پہنچے۔ سوالیہ جملہ: وہ گھر کیسے پہنچے؟ سوالیہ نشان۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ سوالیہ جملہ: ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ سوالیہ نشان۔ تمہاری کتاب یہاں ہے۔ سوالیہ جملہ: تمہاری کتاب کہاں ہے؟ سوالیہ نشان۔ یہ اس کا قلم ہے۔ سوالیہ جملہ: یہ کس کا قلم ہے؟ سوالیہ نشان۔ تمہارے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں۔ سوالیہ جملہ: تمہارے گھر میں 5 لوگ کیوں رہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے اس سبق کو توجہ سے سنا اور دیکھا ہوگا۔ آپ نے اس مشق کی پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مشق کے کرنے کے بعد آپ مثبت، منفی اور سوالیہ جملے بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دار ارقم اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، عنوان الفاظ متضاد۔ تعارف۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو یا الٹ ہو متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے آگ کا متضاد پانی، گرم کا متضاد سرد، آگے کا متضاد پیچھے، زمین کا متضاد آسمان، دوست کا متضاد دشمن۔ الفاظ متضاد کے حوالے سے چند مثالیں۔ ورک بک گرامر صفحہ نمبر 36۔ مشق۔ خالی جگہوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ جنگ کا متضاد امن، اعلیٰ کا متضاد ادنیٰ، مومن کا متضاد کافر، نقد کا متضاد ادھار، گمنام کا متضاد مشہور، قدرتی کا متضاد مصنوعی، شک کا متضاد یقین، امانت کا متضاد خیانت۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے آج کا سبق توجہ سے سنا اور دیکھا ہوگا۔ اب آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مشق کے کرنے کے بعد آپ متضاد الفاظ کی پہچان کر سکیں گے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔